السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر کوئی حاکم امامت کی شرائط پوری نہ کرتا ہو لیکن اس کا اقتدار پہ قبضہ ہو جائے، اقتدار حاصل ہو جائے، اس کا تسلط مستحکم ہو جائے تو اس کی اطاعت بھی واجب ہوگی اور اس کی نافرمانی حرام ہوگی۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص حکومت حاصل کر لے جو دینی علم اور تقوی سے محروم ہو، یعنی یا تو وہ شریعت کے احکام سے جاہل ہو یا فاسق ہو، اور اسے معزول کرنے کی کوشش کی جائے تو ایسے فتنے کی آگ بھڑک اٹھے جو ناقابل برداشت ہو، تو ایسی صورت میں ہم اس کی حکومت کے انعقاد کا حکم دیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ نمبر ایک، یا تو ہم اس حکمران کو ہٹانے کے لیے بغاوت کریں، مگر اس کوشش میں مسلمان ایسی تباہی کا شکار ہوں گے جس کا نقصان ان شرائط کی فقدان سے زیادہ ہوگا جنہیں امامت کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ نمبر دو، یا پھر ہم یہ کہیں کہ ملک کا کوئی حکمران ہی نہیں، کسی کے فیصلوں کو ماننا نہیں، کسی کے فیصلے، عدالتوں کے فیصلے وہ سب کے سب کا عدم ہو، یہ چیز ناممکن ہے، ناقابل قبول ہے۔ ہم باغیوں یعنی بغاوت کرنے والے حکمرانوں کے فیصلوں کو بھی ان کے علاقے میں نافذ کرنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو ان فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر جب ضرورت اور ناگہانی حالات کا تقاضا ہو تو ہم کسی حکمران کی امامت کے درست ہونے کا حکم کیوں نہ دیں؟ امام شاطبی رحمہ اللہ نے امام غزالی رحمہ اللہ کا اسی مفہوم کا قول نقل کیا جب انہوں نے غیر منصوص مصلحتوں کی مثال دی۔ آئیے ان کے الفاظ سنیں۔ اگر امامت، حکومت کسی ایسے شخص کے لیے بیعت یا ولی عہدی کے ذریعے منعقد ہو جائے جو اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن اس سے قوت، اقتدار حاصل ہو جائے، لوگ اس کی فرما برداری پر آمادہ ہو جائیں، اور اس دور میں کوئی ایسا قریشی اجتہاد کرنے والا عالم موجود نہ ہو جو تمام شرائط امامت پوری کرتا ہو، تو ایسی صورت میں پہلے سے قائم امامت کو برقرار رکھنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا قریشی مجتہد موجود ہے جو تقوی، اہلیت اور تمام شرائط امامت کا حامل ہو اور اسے حکمران بنانے کے لیے پہلے حکمران کو معزول کرنا ضروری ہو، مگر اس معزولی کے نتیجے میں فتنے اور بدامنی پیدا ہو جائے تو پھر پہلے حکمران کو معزول کرنا جائز نہ ہوگا بلکہ اسی کی اطاعت واجب ہوگی اور اس کی حکومت کو جائز اور نافذ سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد امام شاطبی رحمہ اللہ نے امام مالک بن انس سے منقول ایک روایت ذکر کی۔ اس روایت کا ظاہر یہ ہے کہ اگر کسی نالائق حکمران کو معزول کرنے اور اس کی جگہ پر اہل شخص کو مقرر کرنے کی صورت میں فتنہ اور بدامنی پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو مصلحت اسی میں ہے کہ اس معزولی سے رک جائے، اس سے اجتناب کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نافع سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے خاندان اور اپنی اولاد کو جمع کیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اور ہم نے اس شخص یعنی یزید کی بیعت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی روشنی میں، بس میں نہیں چاہتا تم میں سے کوئی اس کی بیعت کو توڑے یا اسے معزول کرنے کی کوشش کرے۔ ایسی کوشش کرنے والی کسی تحریک کا حصہ بنے تو میرے اور اس کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، یعنی قطع تعلقی ہو جائے گی۔ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن الخیاط کا کہنا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی یزید کے ساتھ بیعت مجبوری کی بیعت تھی، لیکن یزید کا ابن عمر سے کیا موازنہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے دین اور اپنے علم کی بنا پر اللہ کے حکم کو قبول کیا اور ایسی فتنہ انگیزی سے بچنے کو ترجیح دی جس میں جان و مال کی بربادی ہوتی ہو، جبکہ یزید کو معزول کرنے سے کوئی یقینی فائدہ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ بھی نہیں معلوم کہ معزولی کے بعد حکومت کے معاملات درست ہوں گے یا نہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ ایک عظیم اصول ہے، اسے سمجھو اور اس پر عمل پیرا رہو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔
اللہ سے دعا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، آپ کے پیارے صحابہ کے راستے پر، سلف صالحین کے راستے پر باقی رکھے، زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔